الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ معزز مہمانان عظام، جامعہ حاضہ کے ذی وقار اساتذہ کرام اور جامعہ حاضہ کے میرے پیارے ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے سلسلے میں چند کلمات کے ذریعے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سامعین حضرات، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شکوک و شبہات کی گنجائش نہیں، جو بے مثال اور بے نظیر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن کا نزول ہوا تو سابقہ تمام امتوں کی کتاب کو اس قرآن نے منسوخ کر ڈالا۔ قرآن کی تعلیمات نے تمام علوم باطلہ کو مغلوب کر دیا اور رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، اور قرآن کی تعلیم کو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، لیکن قرآن کے تحفظ کے سلسلے میں قرآن کے بارے میں خود قرآن ہمیں میسج دے رہا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو آکش کی دھرتی سے دھرتی پر اوترت کیا، ہم اس قرآن کو رکشا کرنے والے، ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ میرے سامعین حضرات، میرے قوم کے نوجوانوں، دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں قرآن کی تعلیمات نہ پہنچی ہو۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی زبان باقی نہیں، کوئی ایسا لینگویج موجود نہیں جس قرآن میں قرآن کو ٹرانسلیٹ نہ کی گئی ہو۔ 19ویں صدی کی تحقیق کی روشنی میں اس قرآن کو پوری دنیا کے اندر 120 زبان میں ٹرانسلیٹ کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، جب اس قرآن سے دنیا کے اندر کسی بھی دھرم کے ماننے والے، کسی بھی لینگویج پر مہارت رکھنے والے اس قرآن کو پڑھ کر، اس قرآن کے نسخے کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ آج اسی قرآن کے بارے زبان درازی کہی جاتی ہے، اس قرآن کے بارے میں زبان کھولی جاتی ہے، اس قرآن میں آیت کی زیادتی کی بات کہی جاتی ہے، آسمانی پشتک ہونے کا، آکاش پنڈ ہونے کا، اس کو شکوک و شبہات میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، ان منکرین قرآن سے جو ٹی وی کے منچ پر بیٹھ کر مینڈک کی طرح اچھل رہا ہے اور یہ کہتا ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں ان لوگوں سے، اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر تمہارے جگر میں کلیجہ ہے، اگر تمہارے اندر خون باقی ہے، جاؤ پروفیسر تھامس کے پاس لندن میں، جنہوں نے سن 2015 کے اندر یہ چھان بین کی قرآن کے بارے میں کہ یہ قرآن حقیقت اللہ کی کتاب ہے یا نہیں۔ میرے بھائیوں، انہوں نے ریڈیو کاربن مشین کے ذریعے یہ ڈیٹنگ طے کیا کہ قرآن کب کی لکھی ہوئی ہے۔ ان کے پاس 1450 سال پہلے 1450 سال پرانا نسخہ موجود ہے۔ انہوں نے ریڈیو کاربن مشین کے ذریعے اس کی ڈیٹنگ طے کی کہ قرآن کب کی لکھی ہوئی ہے۔ جب انہوں نے ریسرچ کیا، چیک کر لینے کے بعد انہوں نے کہا یقیناً یہ کتاب من جانب اللہ ہے، یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، یہ قرآن ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے جو 1450 سال پہلے لکھی گئی۔ یہ واقعہ سن کر انہوں نے جب یقین ہو گیا، انہوں نے جب وشواس اور بلیو کر لیا تو انہوں نے اس کتاب پر ایمان لانے پر مجبور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج ٹی وی کے منچ پر بیٹھ کر قرآن کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، میں بتا دینا چاہتا ہوں راون سے، ان دجالوں سے جو آج قرآن پر شکوک و شبہات کی نظر دوڑاتے ہیں، باوجود اس کے قرآن کو مٹانے کی کوشش کرو گے جل کر بھسم ہو جاؤ گے، ایشور اور پرماتما تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ آیا تھا اس قرآن کو مٹانے کے لیے فرعون نے، نمرود نے اور بڑے بڑے درم خان نے، بڑے بڑے سورماؤں نے، اللہ تعالیٰ نے تمام کو دنیا کے اندر مسخ کر کے رکھ دیا، زمین کے اندر دبا کر رکھ دیا۔ آیا تھا فرعون شریعت کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بین السماء والارض لٹکا دیا۔ آیا تھا نمرود اس قرآن کو، شریعت کو مٹانے کے لیے، اسلام کو داغدار بتانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر سے ہلاکت کرا دی گئی۔ آیا تھا چنگیز خان، جنہوں نے انسانوں کو قتل کر کے پل بنوایا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام و نشان بھی
اس دنیا سے مٹا دیا۔ آیا تھا انگریز اس ہندوستان ظلم و ستم کرنے کے لیے، ہندوستان کو ہم سے چھیننے کے لیے، ان کی دانت کھٹے کر دیے گئے، ان کی دھول چڑھا دی گئی۔ اس لیے اگر تمہارے پاس وقتی طور پر 350 MPs ہیں، اگر وقتی طور پر تمہارے پاس طاقت ہے تو اپنی طاقت پر زیادہ اتراؤ مت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو جو تم سے زیادہ طاقتور تھا، جو تمہارے سامنے اس کی کوئی بس نہیں چلتا تھا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اس قرآن کو مٹانے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم وقتی طور پر قرآن کو مٹانے کی کوشش بھی کرو گے لیکن تم مٹا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس وقت ہندوستان کے اندر 4 لاکھ حافظہ قرآن ہیں، ان کے سینے میں جو قرآن کا ایک ایک لفظ موجود ہے، ایک ایک حرف موجود ہے، اس کو تم مٹا نہیں سکتے۔ تم قرآن کو ایک طرف سے جلانا شروع کرو گے، ایس مدرسے کے حافظہ قرآن ہے، میں ایک حافظہ قرآن ہوں، میں پڑھنا شروع کروں گا الف لام میم سے یقول تلک الرسل لن تنالوا البر والمحسنات لا يحب الله واذا سمعوا ولو اننا قال الملأ واعلموا انما يعتذرون ما من دابه وما ابرئ ربما سبحان الذي اسرى قال الم اقل اقترب للناس قد افلح المؤمنون اقترب للناس قد افلح المؤمنون وقال الذين امنوا خلقوا وما لي لا اعبد فمن اظلم قال فما خطبكم تبارك الذي من الجنة والناس۔ 4 گھنٹے کے اندر پورے قرآن کریم کے نسخہ تیار کر سکتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش سے اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی مدد فرماتا رہے گا، اس قرآن کی حفاظت کرتا رہے گا۔ اگر تمہارے اندر یہ شک ہے کہ ہم مسلمانوں کو مٹا دینا چاہتے، میرے بھائی اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو داغدار بنایا جاتا ہے، ان کی حقیقی کامیابی کو، ان کے اسلام کو، ان کی شریعت کو مٹانے کی ظالم طاقت در پہ ہے۔ میں بتا دینا چاہتا ہوں، اگر میں کھلا اوپن چیلنج کرتا ہوں، اگر کوئی مائک اللہ ایسا بچہ جنا ہے یہ ثابت کر دے کہ محمد رسول اللہ حریص، فاسق، ظالم اور جابر تھے، میں یا اللہ کا بندہ زندگی بھر اس کا غلام بننے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں پڑھیں انسائکلوپیڈیا، میں کہوں گا لاؤ انڈین انسائکلوپیڈیا آف بوٹانیکا، لاؤ انڈین انسائکلوپیڈیا آف انڈین ہسٹری، لاؤ انڈین انسائکلوپیڈیا آف بوٹانیکا آف امریکہ، میں تمہیں پڑھ کر بتاؤں گا۔ اللہ کا فضل ہے، علماء کرام کی دعا کا نتیجہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس میں نبی کی بات کہی گئی کوئی ایسی کتاب باقی نہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نظروں سے نہ نکالی ہو۔ میں نے دنیا کی ہر مذہب ہر کتابوں کو کنکھال کر دیکھا ہے، ہر نبی کی مذہب، ہر نبی کی گرنتھوں میں، ہر دھرم کے گرنتھوں میں نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ اس دیش کے اندر سب سے بڑا دشمن، دنیا کے اندر مسلمانوں کا، انسانوں کا، قرآن کا، شریعت کا سب سے بڑا دشمن کون؟ کرسچن۔ وہ نبی کی چرت لکھنے پر مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اگر محمد لالچی ہوتے، اگر محمد عائش پرست ہوتے تو کفار مکہ کا ایک بہت بڑا مجمع آپ کے پاس پہنچا اور کہا ہے ابو طالب اپنے بھتیجوں کو کیوں نہیں روکتے، وہ ایک نئے دین کی تبلیغ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں انسانوں کا ہمدرد ہوں، ان کی زبان کو بند کر دو، وہ جو چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم بہت سارے گرو گنڈال آئے ہوئے ہیں، وہ تھے راون راکچس تھے، وہ راکچس شیطان راکچس بھاگچس کے اولاد، انہوں نے کہا کہ محمد کو روک لو، ہم جو چاہے ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ جناب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے پاس ان مشرکین نے، ان کفار نے ایک پروپیگنڈا اسکیم تیار کیا اور کہا اے ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لو، اپنے بھتیجے کی زبان پر بندش لگا دو، اگر وہ خزانہ چاہے تو ہم خزانہ دینے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ اکاؤنٹ چاہتے ہیں ہم کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تیار ہیں، اگر وہ کسی حسینہ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو کہو وہ رک جائے، ہم عرب کے سارے حسینوں کو جمع کرتے ہیں، وہ جس کے ساتھ چاہے ہم اس کی نکاح کروا دیں گے، اگر پی ایم کی کرسی چاہیے، اگر سی ایم کی کرسی چاہیے کہو رک جائے، ہم اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دنیا والوں سنو، میں آج بھی کتاب کے اندر چیلنج ہے، آج بھی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس نبی کا جواب کیا تھا؟ میرے ہندوستان کے ہندو بھائیوں، اس نبی کا جواب یہ تھا، اس نبی کا جواب یہ تھا جو انہوں نے کرسچن رائٹر لکھا ہے، اگر یہ نبی عائش پرست ہوتے، اگر یہ نبی دنیا کے پجاری ہوتے، اگر یہ نبی اقتدار کے پجاری ہوتے، اگر یہ نبی کرسی کے پجاری ہوتے، اگر کرسی کے لالچی ہوتے تو فوراً کہتے ٹھیک ہے آئی لیو ان دا اسلام آف سبحانہ و تعالی ایوری تھنگ، ہم ساری چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، بس ہمیں کرسی چاہیے، کرسی دے دو۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ سنو، دنیا کے اندر نفرت کی نگاہ سے دیکھنے والوں
گرو گنڈالو، نفرت کی بات کر کے، اخلاق کو پامال کر کے، نبی کے چرتر کو بدنام کرنے والے بہروپیوں، حملے کے پیچھے سے، دیوار کے پیچھے سے حملہ کرنے والے نقاب پوش گنڈوں، نبی کا جواب کیا تھا؟ یہ میں کوئی قرآن اور حدیث کی تفسیر نہیں کر رہا ہوں، بلکہ the 100 بک کے اندر آج بھی موجود ہے، لکھی ہوئی وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس نبی کا جواب یہ تھا، اے دنیا کے ادیوگ پتی لوگوں، اے دنیا کے ارب پتی لوگوں، یہ تو کچھ نہیں ہے اگر تم ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور تب بھی کو اس دین سے رک جاؤ، تب بھی میں رکنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ میں جس دھرم کو لے کر چلا ہوں، میں جس پیغام کو لے کر چلا ہوں، وہ انسانیت کے بھلائی کے لیے، وہ انسانوں کا ہمدرد ہے، ایک انسان کو مانوتا سکھاتا ہے، بھٹکے ہوئے لوگوں کو ایک ایشور سے ملانے کا راستہ ہے، وہ راستہ ہے امن کا، شانتی کا، پیار کا، محبت کا۔ اگر تم اس کو مٹانا چاہتے ہو تم نہیں مٹا سکتے۔ میرے ہندوستان کے نوجوان ساتھیوں، میں بتا دینا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو نبی کے اخلاق پر پابندی لگاتے ہیں، ان کے اخلاق کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں، نبی کے چرتر کو بدنام کرنے سے پہلے ایک بار آپ اپنے گرنتھوں کو پڑھ لیتے، آپ کو نبی کا تذکرہ موجود ہے، آپ کو مل جاتا۔ اگر کوئی بدھسٹ میں سے بولتا ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اٹھاؤ گوتم بدھ سدھارتھ کی کتاب جو آج بھی کالی زبان میں موجود ہے۔ اگر کوئی کرسچن میں سے بولتا ہے، میں اس کو دعوت دیتا ہوں کہ اٹھاؤ رام چرت مانس کی تلسی داس، آج بھی نبی کا تذکرہ موجود ہے۔ اگر رام بھکت میں سے کوئی بولتا ہے، میں اس کو بولتا ہوں اٹھاؤ ریوائڈیڈ جو آج بھی اس قرآن کے سچائی کی تصدیق کر رہا ہے اور نبی کی سچائی کی تصدیق کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان کے اندر نور اسلام کو ختم کرنے کا سلسلہ آزادی کے بعد سے جاری ہے اور جاری رہے گا، فسادات ہوتے رہیں گے، مگر آپ اسلام پر ثابت قدم رہتے ہیں تو اس چراغ کو کوئی نہیں بجھا سکتا جس چراغ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روشن